وجبت لہو شفاعتی۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، بڑا دلچسپ موضوع ہے، بڑا ایمان والا موضوع ہے اور گناہگاروں کے لیے ایک بہت بڑا امید اور سہارا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ جس شخص نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑی امید اور آس ہے گناہگاروں کے لیے۔ وہ گناہگار جو اللہ کے غضب اور جلال کو جانتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے حساب کی سختی کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث پاک بڑی امید ہے، بہت بڑا سہارا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک بار آ کر میری قبر کو، میرے گنبد خضرا کو دیکھ لیا، قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں جہاں انسانوں کا ہجوم ہوگا، میں محمد اسے تلاش کر کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ شفاعت وہ عقیدہ ہے کہ جو اسلام کے عقائد میں ایک بڑا اہم عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ عقیدہ ہے کہ جسے نہ پہلے علماء، نہ آج اور نہ قیامت تک آنے والے علماء اس عقیدے کی نفی کر سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد ایک صحابی آئے اور مدینہ میں آ کر صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آقا اس وقت کہاں جلوہ گر ہیں؟ جب انہوں نے پوچھا تو صحابہ کرام کیونکہ حضور کی جدائی اور فراق، دنیا سے جانے کے صدمہ سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، تو جب اس نے وارفتگی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں جا کر آقا کا دیدار کروں اور اپنے دل کی بات کروں، تو صحابہ کے آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ اس آنے والے بدو نے کہا کہ میں تم سے ایک سیدھی سادی بات پوچھ رہا ہوں کہ میں مدینہ میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا حضور اس وقت کہاں جلوہ گر ہیں، تاکہ میں ان کا دیدار کر سکوں۔ تو جب اس نے دیدار کی بات کی تو صحابہ نے کہا، اے مصطفیٰ کے دیدار کا شوق لے کر آنے والے، ہم بھی اسی شوق میں تڑپ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن ہو گئے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بس صحابی نے کہا کہ مجھے پھر حضور کی قبر انور بتاؤ۔ صحابہ نے جب اشارہ کیا حضور کی قبر انور کی طرف تو وہ دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا حضور کی قبر انور پر جا کے گرا اور لیٹ گیا حضور کی قبر انور سے اور لپٹ گیا اور بڑی دیر روتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا۔ اس نے بے شمار جملے بولے، میں جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر اگلے موضوع پر اپنے موضوع کو آگے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے جو کتاب آپ کے سینہ پر نازل کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو تو گناہ کرنے کے بعد میرے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ،
اور میرا حبیب تمہارے گناہ کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو جس کے لیے میرا حبیب ہاتھ اٹھا دے میں اس کی جھولی میں خیرات ضرور عطا کرتا ہوں۔ میں نے تو گناہ کیا تھا تو میں اس کی بخشش کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور یہی درخواست، یہی التجا اور حضور کی قبر انور سے لپٹ کے روتا ہے اور کہتا ہے حضور رب نے آپ کی طرف بھیجا اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو ہم غریبوں کا، گناہگاروں کا پرسان حال کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ جب قبر سے جانے لگا آقا کی قبر انور سے آواز آئی اور فرمایا نودی من قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انہو قد غفر لک، اے میری قبر پر امید اور آس سے آ کر رونے والے بے امید اور مایوس واپس کیوں جاتا ہے؟ میں محمد تجھے قبر سے خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے آخری سہارا ہیں، گناہ گاروں کی آخری ملجا ہے۔ دنیا میں بیٹھے ہوں تب بھی اپنے گناہگار امتیوں کی گناہوں کی بخشش کی درخواست اللہ سے کرتے ہیں، اور دنیا سے چلے جائیں تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہیں اور پھر اس کے گناہوں کی بخشش کا قبر سے باخبر بھی کرتے ہیں۔ یہ باتیں کہ یہ کام کیسے ہو گئے، بھائی ادھر اپنے ذہن کو نہ لے کے جائیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضور نے قبر سے سن لیا، یہ کیسے ہو گیا کہ حضور نے قبر سے جواب دے دیا، یہ کیسے ہو گیا کہ حضور نے گناہوں کی بخشش کرا دی۔ عاشقان رسول سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو تصور مدینہ میں ڈبو کر میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان پر پڑے ہوئے سارے مٹی اور دھول جو ہے وہ دھول جائے گی۔ یہ جو سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اس کو سوچنے سے پہلے اس ماہ رجب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عظمتیں عطا فرمائی اس پر غور کر لو۔ اور وہ کیا عظمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، پھر سدرۃ المنتہا پر، پھر لامکان میں، پھر مقام قاب قوسین پر، پھر ادنا پر جلوہ گر ہو کے سارے فاصلے مٹا کے رب کا دیدار کرتے ہیں اور رب سے اپنی مناجات پیش کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا مقام ہے کیا؟ یہ سمجھ آتی ہے آپ کو بات؟ آج تاریخ انسانیت کو 4000 سال ہو گئے، اور ان 4000 سالوں میں آج انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں چاند سے ہو آیا ہوں، اور چاند تو زمین سے بہت قریب ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے گزرتے ہوئے لامکانوں میں رب کے قریب بیٹھ کے اللہ سے اپنی دعائیں، اپنے مکالمات، اپنی گفتگو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یا یہ مشکل کام ہے کہ حضور قبر سے سنا اور سن کے اس کو خوشخبری سنائی۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھانا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنے موضوع سے ذرا دور نہیں جانا چاہتا۔ آج کی تقریر کا موضوع صرف یہی ہے کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور اپنے سوئے ہوئے ایمان کو ایک دفعہ پھر بیدار کر لیں۔ یہ جو کہ قبر کے اندر دیکھنا اور سننا، سمجھنا، یہ ہم لوگ اسے بڑا مشکل سمجھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کر لیا۔
میں بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق بالرسول مضبوط ہو، حضور کی غلامی کا جو ہم دم بھرتے ہیں وہ بڑے فخر سے ہم پھر اس کا اظہار کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت راز پر بیٹھے ہیں سواری پر، اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو اچانک آپ کی جو سواری ہے وہ اچھلی، اور پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے، اس کے اچھلنے سے وہ صحابی زمین کی طرف گر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، بتاؤ کہ یہ سواری کیوں اچھلی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں 2 قبریں ہیں، سنیے توجہ سے، یہاں 2 قبریں ہیں، ان قبروں میں انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ میری سواری نے جب ان قبر والوں پر عذاب ہوتے دیکھا تو خوف سے، گھبراہٹ سے وہ پیچھے ہٹا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی اگلی ٹانگوں کو بلند کیا۔ یہ سوچتے ہو کہ حضور کیسے سن لیں گے، حضور کیسے جواب دیں گے؟ ارے حضور کا درجہ تو بڑا بلند ہے، جس سواری پر حضور بیٹھ جائیں اس سواری کی نظریں بھی زمین کے اوپر بھی دیکھتی ہیں اور زمین کے اندر بھی دیکھتی ہیں۔ میں چیلنج نہیں کر رہا، نہ میری عادت ہے چیلنج کرنے کی، مگر میں بات کو زیادہ مؤکد پختہ کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عقیدہ اگر ٹھیک ہوگا تو عمل تھوڑے سے بھی کام چل جائے گا، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو زیادہ عمل بھی بیکار جائے گا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے اندر ہوں، آپ رب کی دی ہوئی طاقت قوت سے، عنایت سے آپ لوگوں کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور جو ان کی آس امید ہوتی ہے اسے اللہ سے پورا بھی کرواتے ہیں۔ آج کا موضوع میں نے سوچا تھا کہ حضور کی شفاعت پر بات کروں گا، کہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں طلب الخیر للغیر، کہ آپ خیر طلب کرتے ہیں اپنے علاوہ دوسروں کے لیے، یہ ہے شفاعت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اسی لمحے سے حضور نے اپنی امت کے لیے اللہ سے خیر کی دعائیں کرنا شروع کر دی تھی۔ حدیث مبارک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ حدیث کو مختصر کر رہا ہوں۔ جب حضرت عبد المطلب گھر کے اندر کمرے میں داخل ہوئے تو رونے کی آواز آئی۔ آپ واپس پلٹ آئے اور پوچھا کہ آمنہ، تم تو کہتی ہو کہ اس کمرے میں میں نے نومولود بچے کو لٹایا ہوا ہے، وہاں تو کسی بڑے باشعور عقل رکھنے والے انسان کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ وہیں میرا لخت جگر لیٹا ہوا ہے، وہیں لیٹا ہوا ہے میرا لخت جگر۔ آپ پھر اندر جاتے ہیں۔ جب پھر اندر گئے تو پھر دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہنے لگے میں نے سوچا کہ ذرا سنوں تو صحیح کہ یہ رونے والا کہہ کیا رہا ہے۔ تو عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو حضور کی لب مبارک پر دعا تھی، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہ بحث کرنا کہ قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، یہ تو بحث ہی بڑی جو سمجھیے کہ تحقیق اور علم کے منافی ہے۔ یہ بحث تو دین کے ذخیرہ سے غافل ہونے کی علامت ہے۔
یہ بحث تو قرآن اور سنت کو نہ سمجھنے کی پہچان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو اس وقت سے اپنی امت کے لیے اللہ سے خیر، بخشش اور گناہوں کی مغفرت کی دعائیں فرما رہے تھے۔ ارے جو نبی ابھی چند گھنٹوں کی پیدائش کے بعد اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے رب سے وعدے لے رہا ہے، تو کیا وہ قیامت کے دن یا قبر میں اپنی امت کو فراموش کر دے گا؟ اپنی امت کو توجہ نہیں دیں گے؟ اپنی امت کے لیے رب سے التجائے نہیں کریں گے؟ آئیے میں اس شفاعت کے موضوع کو بالکل سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس پر تفصیلاً بات کر سکوں، بخاری شریف کی ایک حدیث پر میں بات کو شروع کرتا ہوں اور اسی پر میں ختم کر دیتا ہوں۔ کتاب التوحید، بخاری شریف کی کتاب التوحید ہے، اس کتاب التوحید میں حدیث شفاعت ہے۔ کتاب التوحید اور حدیث شفاعت، میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ باپ توحید کا باندھا ہے اور ذکر حضور کی شفاعت کا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے سمجھ آئی کہ توحید کا ماننے والا جو ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کی شفاعت پر بھی یقین رکھے۔ اس کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عقیدہ نہ بنا لے کہ حضور کی شفاعت برحق ہے، ورنہ توحید کا باب ہو تو اس میں تو توحید کی بات ہونی چاہیے۔ توحید کا باب اور عنوان اور چیپٹر ہو تو اس میں تو اللہ کی صفات، اللہ کے مناقب، اللہ کے فضائل، اللہ کے حسن و جمال، رب کی وحدت پر گفتگو ہونی چاہیے۔ مگر اس میں امام بخاری نے حدیث شفاعت کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب آئیے میں حدیث کو اختصار کے ساتھ، کیونکہ حدیث اتنی طویل ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بڑا وقت چاہیے۔ قیامت کے دن جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، تپتا ہوا صحرا ہوگا، العطش، پیاس 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 کی صدائیں ہر طرف سے آ رہی ہوں گی، تو اس وقت حدیث مبارک میں ہے کہ سارے انسان اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے آدم آج آگے بڑھیے، ہماری ہماری امامت کیجئے، قیادت کیجئے اور اللہ سے ہمارے بخشش کی بات کیجئے، بخشش کی بات کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ آپ فرمائیں گے، نفسی 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 نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، میں آج کچھ نہیں کر سکتا، رب کا جلال بڑے عروج پر ہے، اس کا غضب بہت عروج پر ہے، سارے فرشتے، ملائکہ، حور و غلمان اس کے جلال سے کانپ رہے ہیں، کوئی اس سے آج بات نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور دروازے پر چلے جاؤ۔ سارے انسان اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے نوح آپ آدم ثانی ہیں، بڑا درجہ ہے آپ کا اللہ کے نزدیک، آپ ہمارے لیے دعاؤں کے آغاز کیجئے، رب سے ہماری بخشش کے لیے بات کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی عرض کریں گے، فرمائیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کسی اور کا دروازہ تلاش کرو۔ لوگ چل کر آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، بڑا وقت گزر گیا، پیاس سے مرے جا رہے ہیں، اے ابراہیم خلیل اللہ آپ آگے بڑھیے، ہمارے لیے دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی کہیں گے، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ عاشقان رسول توجہ سے ایک ایک بات سننا اور اس نیت سے سننا کہ یہ ہمارا سنا ہوا ہماری قبر میں نجات کا ذریعہ بن جائے،
इस तवज्जो से सुनना कि ये हमारा सुना हुआ क़यामत के दिन हमारी शफाअत का सबब बन जाए। हजूर के जिक्र शफाअत को जितना तवज्जो से सुनोगे उतनी मुस्तफा की तवज्जो पाओगे। अब वो जाएंगे हजरत इब्राहीम के बाद हजरत मूसा के पास और कहेंगे आप कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, आज हम बड़े परेशान हैं कि रब का जलाल थम जाए और हमें 2 घूंट पानी के नसीब हो जाएं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी अर्ज करेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज मुझे अपनी फिक्र है, किसी और की तरफ चले जाओ। अब उसके बाद हजरत ईसा जलील अल कदर अंबिया में रह जाते हैं, उलुल अज़म अंबिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाकी रह गए। सारी इंसानियत फिक्रमंद है कि आदम से चले और हजरत ईसा तक पहुंच गए। किसी ने रब के हुजूर हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करने की जुर्रत नहीं की, किसी ने रब के सामने इल्तिजा नहीं की कि अल्लाह ये इंसानियत दुख में, परेशानी में, प्यास में, तकलीफ में, मैदान हशर में घूमती फिर रही है। ईसा अलैहिस्सलाम की जब बारगाह में पहुंचेंगे, याद रखिए ये मैं आपको क़यामत के दिन की सफर अलामात निशानियां बता रहा हूं, ताकि जब क़यामत के दिन हम उठे तो ये हदीस हमें याद आ जाए कि यार नहीं, घबराना नहीं। इसलिए कि हजरत ईसा के बाद हजरत ईसा एक ऐसा दरवाजा हमें बताने वाले हैं कि जिस पर हम पहुंचने में तो देर कर सकते हैं, मगर उस दरवाजे पर पहुंचने के बाद हमारी तकलीफों को दूर होने में देर नहीं लगेगी। हजरत ईसा के पास आते हैं, हजरत ईसा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए ईसा हम कहां से चले और कहां पहुंच गए। सारे पैगंबरों ने कहा कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, किसी और के पास चले जाओ, इज़हबू इला गैरी, कहीं भी चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे उन सारे पैगंबरों ने 2 जुमले बोले थे, नफ्सी नफ्सी एक जुमला और इज़हबू इला गैरी, कहीं और चले जाओ, मेरे पास इसका हल नहीं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, मैं भी आज कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे एक दुआ मकबूल का इख्तियार दिया था और वो दुआए मकबूल मैं दुनिया में मांग आया। सारे नबी ये कहेंगे अल्लाह ने हमें दुआए मकबूल का इख्तियार दिया था, हम वो दुआएं दुनिया में कर आए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे आका से अल्लाह ने पूछा, प्यारे मैं तुम्हें भी एक दुआए मकबूल का इख्तियार देता हूं, चाहो तो दुनिया में मांग लो, चाहो तो आखिरत पर रख लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज की कि उस दुआए मकबूल को मैं उठाकर क़यामत पर रखता हूं और उस दुआए मकबूल को मैं क़यामत के दिन अल्लाह से मांगूंगा, मैं दुनिया में नहीं मांगता। दुनिया में नहीं मांगी हजूर ने वो दुआ जिसके बारे में रब ने कहा था कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि एक दुआए मकबूल तुम कर लो दुनिया में या आखिरत में। सारी पैगंबरों ने दुनिया में वो दुआए मकबूल कर ली, मगर हजूर ने आखिरत के लिए उठा रखी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, मैं भी आज कुछ नहीं कर सकता, इज़हबू इला दार मुहम्मद, फरमाया कर तो मैं भी आज कुछ नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें एक ऐसे दर की खबर देता हूं कि जिस दर पर पहुंचना तुम्हारा काम है, फिर वो उस दर का मकीन तुम्हें बुला बुला के अपने सीने से लगाता जाएगा, जन्नत तक छोड़ आता आएगा। अब इस हदीस पाक में लफ्ज़ है इज़हबू इला दार मुहम्मद,
یہ اللہ کا گھر نہیں دکھا رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کا در دکھا رہے ہیں، اور یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ مشکلیں دور اللہ نے کرنی ہے، مگر ان مشکلات کے دور ہونے کا سبب در محمد ہوگا۔ میں کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہا، اور نہ ہی مرکز بلال میں کسی مسلک کی بات ہوتی ہے، یہاں دین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، تصوف کی بات ہوتی ہے، روحانیت کی بات ہوتی ہے، انسانیت کی بات ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری ہے کتاب التوحید میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی دار محمد، اے انسانوں آج کوئی بھی تمہاری مشکل نہیں حل کر سکے گا، میں بھی نہیں کر سکتا، اللہ کا آخری حبیب، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا آخری رسول، جس کا نام رب نے اپنی تخلیق سے پہلے عرش کے ماتھے پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، بس وہی در ہے کہ جس پر تم نے جانا ہے اللہ تمہاری مشکلیں حل کرے گا۔ سارے انسان خوش ہو گئے، ایک امید آ گئی، ایک دھارس بن گئی کہ اگلی منزل پر پہنچیں گے تو ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ حاضرین کرام، جب انسانیت کا قافلہ وہاں پہنچا، ابھی پہنچنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہی تھا، حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک سے، بھئی دار کہا نا ڈیرا، تو ڈیرا کھلے میدان کو نہیں کہتے، ڈیرا کہتے ہیں چھتے ہوئی حویلی کو۔ گویا سب انسان اور سارے پیغمبر قیامت کے دن کھلی چھت کے نیچے تھے، مگر اس میدان حشر میں اگر کوئی چھت تھی، کوئی ڈیرا تھا، کوئی خیمہ تھا تو میرے آقا کا تھا، ہوگا۔ حضور باہر تشریف لائیں گے، اس طرح ہاتھ ہوں گے میرے آقا کے، اور حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، ارے میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ تم کہاں تھے؟ 25,000 سال گزر گئے، انسان ایک نبی سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، 1,24,000 انبیاء کے دروازوں پر دستک دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ دکھائیں گے، دروازہ جسے در محمد کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ کا ڈیرا کہتے ہیں۔ آئیے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھا سکوں، میں چند ایمان افروز جملوں پر اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شفائیہ دعا ہے نا، شفائیہ دعا کا مطلب جسموں کی شفا بھی ہے، صحت بھی ہے، اور روح کی شفا اور صحت بھی ہے۔ روح کی صحت بڑی ضروری ہے، روح کی صحت قرآن اور حدیث سے ہوگی، اللہ کی کتاب کے بیان سے ہوگی، رب رسول کی پیاری باتوں سے ہوگی۔ یہ ہمارے جسم اس لیے بیمار ہے کہ ہماری روحیں بیمار ہیں، اور روح بیمار کب ہوتی ہے؟ جب آپ جھوٹ بولیں گے، جب آپ منافقت کریں گے، جب آپ دھوکہ دیں گے، جب آپ فراڈ کریں گے، نمبر 2 کام کریں گے، لوگوں کی عزتوں کو لوٹیں گے، زنا اور شراب میں مبتلا رہیں گے۔ جب ان کاموں میں آپ مصروف اور مشغول رہیں گے تو روح بیمار ہوگی، اور جس کی روح بیمار ہے اس کی اگلی منزلیں خوار ہیں، اور جس کا جسم بیمار ہے اس کی دنیا میں مشکلات ہیں کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں شفا، دونوں شفا کے لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ رب اور رسول کی باتیں سن کے اپنے بیمار دماغوں کو صحت دو، شفا دو، اپنی بیمار روح کو صحت مند کرو۔ اور پھر رب رسول کے ذکر کے بعد جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ذکر کرنے کے بعد اور اپنے دنیاوی مشکلات کے لیے رب سے التجا کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہمارے رحم، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے اللہ پھر ہمارے دنیا کی مشکلات کو بھی آسان کر دیتا ہے۔
हाज़रीन मोहतरम, हम जिक्र की तरफ बढ़ते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के सामने हाथ ऐसे उठा के उन्हें कहेंगे, आओ मैं तुम्हारे लिए यहां मुंतजिर बैठा हूं। और फिर सारी इंसानियत को इकट्ठा करके हुजूर पहले हौज़े कौसर पर ले जाएंगे और प्यासी इंसानियत को हौज़े कौसर से ठंडे ठंडे मशरूब पिलाएंगे। और फिर उसके बाद पुल सरात से मीज़ान पर ले जाएंगे और वहां खड़े होके इंसानियत के गुनाहों को तुलवाएंगे, और जिसके पलड़े में नेकी कम होगी हुजूर अपनी रहमत वाला हाथ उसके नेकी के पलड़े में डाल के उसे वजनी फरमा देंगे। और फिर पुल सरात पर जाएंगे और हदीस मुबारक है कि सिदरा तुल मुंतहा पर हजरत जिब्राईल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह वादा लिया था कि हुजूर जब क़यामत का दिन होगा तो पुल सरात पर जिब्राईल को इजाजत हो कि वो अपने परों को पुल सरात पर बिछा दे, ताकि आपकी उम्मत पुल सरात पर हिफ्ज़ व अमान के साथ गुजर जाए। हदीस मुबारक है कि पुल सरात के करीब हुजूर खड़े हो जाएंगे और खड़े होके दुआ फरमाएंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत को लेकर मैदान हशर में अल्लाह के हुजूर सजदा रेल हो जाएंगे। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने इस मंजर को एक शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में समोया है। आप फरमाते हैं कि जब सारी इंसानियत इकट्ठे होके आएगी तो हुजूर के जब हाथ ऐसे होंगे तो आप फरमाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। हुजूर सल्लम की आंखों में आंसू होंगे और उम्मत के आंखों में एक तरोताजगी होगी, एक नूर होगा, एक नूरानियत होगी, एक उम्मीद होगी कि आका मिल गए। और ये वो नबी है कि जिनके दर की खबर हमें सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है, इज़हाबू इला दार मोहम्मद, कि तुम दरे मोहम्मद पर चले जाओ, तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएगी, तुम्हें निजात मिल जाएगी, इस तपते हुए सहरा में प्यास से तुम्हें छुटकारा हो जाएगा। अरे इतने मेहरबान रहमतल लिल आलमीन रऊफ और रहीम पैगंबर की उम्मती बनने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, और वो यही करना पड़ता है कि हमें कसरत से नबी पाक सल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। और ये हर सिलसिला रूहानियत का वजीफा है, कोई भी सिलसिला हो, नक्शबंदिया हो, कादरिया हो, सोरवर्दिया हो, चिश्तिया हो, सब सिलसिलों में कसरत से दरूद पढ़ना ये पहला सबक होता है। कसरत से दरूद पाक पढ़िए, और जो जिस कदर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता जाएगा उतनी अजमतें पाता जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ कर देता है। जो एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके नामा अमाल में 10 नेकियां डाल देता है। जो एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके 10 दर्जे अपने करीब कर देता है। ये पहला वजीफा होता है। मैं नहीं समझता कि कोई किसी पीर का मुरीद भी हो, किसी आस्ताना से वाबस्ता भी हो और किसी रूहानियत की गुलामी का दम भी भरता हो और उसे दरूद की आदत ना हो ही नहीं सकता कि वो दरूद ना पढ़े। इसलिए तो इश्क वालों ने कहा है ना कि मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। वो इसलिए कि जब इंसान कसरत से दरूद पाक पढ़ता है तो मरने के बाद
उलमाए किराम ने लिखा है कि 3 दिन तक उसका दिल जो है वो नहीं हरकत और धड़कन छोड़ता। 3 दिन तक वो धड़कता रहता है। जो वो जुबान से कहता है, मरने के बाद जुबान तो उसकी बंद हो जाती है, मगर वो उसका जिक्र दिल से जारी हो जाता है। फरमाया कि जो दरूद की आदत डाल के मरेगा तो वो जब कब्र में पहुंचेगा, इतना तो लेट करने का हुक्म ही नहीं है, ज्यादा भी लेट हो तो 1 दिन 1.5 दिन किसी जनाजे को लेट किया जा सकता है। तो जिसे दरूद पाक पढ़ने की आदत होगी, जब वो कब्र में पहुंचेगा, मौत ने उसकी जुबान तो बंद कर दी होगी, मगर रब के वादे के मुताबिक उसका दिल हजूर पर दरूद पढ़ता हुआ कब्र में जाएगा। जब उसका दिल कब्र पढ़ता हुआ कब्र में जाएगा और फरिश्ता वहां आएगा उसे उठाने के लिए, तो उसे भी उसके दिल की धड़कन से हजूर का दरूद और सलाम सुनेगा। तो वो रब से कहेगा, अल्लाह इससे क्या पूछना है इस मुर्दे से, ये तो मरे हुए हालत में भी तेरे हबीब पर दरूद पढ़ रहा है। मरकज़ बिलाल एक रिवायती आस्ताना नहीं है। मरकज़ बिलाल फिरका वारियत का अलमबरदार नहीं है। मरकज़ बिलाल मोहब्बत का मरकज है, इश्क का मरकज है, प्यार का मरकज है, इंसानियत के इकराम का मरकज है, इश्क मुस्तफ़ा का मरकज है, मोहब्बत रसूल का मरकज है, मोहब्बत अहले बैत का मरकज है, अजमत सहाबा का मरकज है, फैज़ान औलिया का मरकज है। बस शर्त यह है कि आते हुए और घर जाते हुए दरूद की आदत डाल लो। जो दुआ तुम मांगोगे अल्लाह उसे पूरी करेगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुआ तुम्हारी कबूल ना होती हो, उसके अव्वल और आखिर में मुझ पर दरूद पढ़ के दुआ किया करो, देखो फिर तुम्हारी दुआ कबूल होती है या नहीं होती। हाज़रीन मोहतरम, मेरी ये कोशिश होती है कि हम मगरिब से कुछ पहले अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें, मगर कुछ शख्सियात तशरीफ लाती हैं जिनको नज़रअंदाज करना ज़रा मुश्किल होता है, और उनको वक्त न देना शायद उनके इकराम के मनाफी हो, इसलिए टाइम देना पड़ता है। और वो भी अल्लाह रसूल की बात ही आपको सुनाते हैं जो मैं सुना रहा हूँ, इसलिए हर दफ़ा लेट हो जाता है। मगर इस लेट होने को दिल पर गिरा ना किया करें, क्योंकि हम शादियों में भी तो रात को 11-11 बजे आ रहे होते हैं। अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल, शादी खुशी को कहते हैं ना, हजूर की इस शादी की महफिल में, यानी खुशी की महफिल में, दुरूद व सलाम की महफिल में, दुआ की महफिल में अगर लेट हो जाएं तो घबराया ना करो। मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं और अल्लाह मेरे इस एतमाद को बाकी रखेगा कि 18 साल से सुबह दोपहर शाम आधी रात तक लोग यहाँ आते हैं और घर खैर और सलामती से जाते हैं। आज तक रास्ते में कभी उनके पांव में कांटा तक नहीं चुभा। हादसा तो दूर की बात है, परेशानी तो दूर की बात है, कांटा चुभने की खबर भी मुझे नहीं आई। ये इस जिक्र की बरकत है जो आप यहां करते हैं, ये इन दुआओं की बरकत है जो हम सब यहां करते हैं, ये हमारी गिरिया और जारी की बरकत है जो रब कबूल फरमा लेता है। और रब का वादा है कि जो मेरे जिक्र के लिए घर से निकलते हैं, मेरा वादा है कि मैं उन्हें लाता भी खैरियत से हूं, पहुंचाता भी खैरियत से हूं। हाज़िर मोहतरम, मैं आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, इसे मैं अगली दुआ पर छोड़ता हूं। बस इस हदीस पर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 सजदे फरमाएंगे। कितने सजदे? और मैं हैरान हुआ, मैंने एक हदीस पढ़ी उसमें 5, एक हदीस मैंने पढ़ी उसमें 6, एक हदीस पढ़ी उसमें 7 सजदे। यारो, अकीदा शफात पर इतराज ना करो, इसलिए कि अकीदा शफात की बुनियाद अल्लाह के हुजूर हजूर के सजदे। इससे बड़ी तौहीद क्या होगी? इससे बड़ी तौहीद क्या होगी? इससे बड़ी रब की वहदानियत क्या होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन भी मैदान हशर में जब शफात का आगाज फरमाते हैं तो अल्लाह के हुजूर सर सजदे में रख देते हैं।
اور یہ بتاتے ہیں میرے امتیوں دینے والا وہی ہے، مجھے تو اس نے لے کر دلوانے والا بنایا ہے۔ ساتھ سید حضور فرمائیں گے بس میں اس سجدے کی ایک محبت بھری کیفیت کو بیان کر چھوڑنا، تقریر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور اگلی دعا پر چھوڑنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور جب سجدہ کریں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ آپ آمین کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دیں۔ حضور کیا عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کے گناہ معاف فرما دے، یہ اللہ سے درخواست کریں گے تو اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ آپ بتائیے، اس کا جواب کیا بنتا ہے کہ اللہ کہہ دے جا پیارے میں نے تیری امت کو تیری دعا کے صدقے میں بخش دیا، یہی جواب بنتا ہے نا۔ حضور کہہ رہے اللہ میری امت کو بخش دے، جواب اس کا سیدھا سادہ تھا کہ جا پیارے تیری امت کو تیری دعا کے صدقے میں نے چھوڑ دیا، میں لے جا۔ مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا۔ اے میرے پیارے حبیب میں تیری دعا قبول تو کرتا ہوں، میں اپنے عشق بھرے لفظوں میں آپ کو سنا رہا ہوں، پیارے جو تو نے دعا مانگی ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، مگر شرط ایک ہے۔ اللہ وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا ارفع راسک، ذرا سر سجدے سے اٹھا کے اپنا مکھڑا دکھا، تیرے مکھڑے کو دیکھتا جاؤں گا، تیرے گناہگاروں کو بخشتا جاؤں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ارفع راسک، پیارے اپنے مکھڑے کو زمین کی طرف کر کے چھپا کر مجھ سے جو مانگ رہا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ذرا رخ والضحیٰ کو اوپر کر دے کہ جس رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا تھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے تو یہی چاہتا ہے نا، نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، یہی چاہتا ہے کہ میں تیرا قبلہ بدل دوں، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بنا دوں۔ کہا عرض کی اللہ یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا پیارے جسے تو قبلہ بنانا چاہتا ہے بنا، تو قبلہ بنا میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جسے قبلہ بنانا چاہتا ہے ادھر منہ موڑ لے، ہم اسے قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیں گے۔ اب کعبے کو سجدہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہمارے آقا نے سجدہ کیا ہے، اگر حضور سجدہ نہ فرماتے تو آپ سجدہ کرتے کعبہ کو؟ کبھی نہ کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود کے قریب کھڑے ہو گئے، پیچھے سارے طواف کرنے والے رک گئے، پیچھے مولا علی تھے، فرمانے لگے کہ یہ عمر کیا کہہ رہا ہے، رک کے کہنے لگے کہ یہ حجر اسود سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہ حجر اسود سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حجر اسود سے سیدنا عمر فاروق فرما رہے تھے اے جنت کے پتھر میں تیرا بوسہ لیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تو جنت سے آیا ہے، میں اس لیے بوسہ لیتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں چومتے ہوئے تجھے نہیں چومتا، میں ان مصطفیٰ کے لبوں کے نشانوں کو چومتا ہوں کہ کاش میرے ہونٹ بھی وہیں لگ جائیں جہاں مصطفیٰ کے ہونٹ لگے تھے۔ یہ ہے۔ اب آئیے بس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ رب نے جب کہا کہ پیارے قبلہ بنا لے، نماز عصر پڑھ رہے تھے، منہ بیت المقدس کی طرف تھا، 2 رکعتیں پڑھی تھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کعبہ کو تبدیل کرنے کا حکم آ گیا۔ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ نماز مکمل کر کے مغرب کی نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لوں گا، کعبہ کی طرف، یہ تو 4 رکعتیں میں مکمل کر لوں۔ فرمایا پیارے یہ تو کیوں ایسے کر رہا ہے کہ 2 رکعت کے بعد اور 2 رکعت بھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تیری عبادت شروع کر چکا ہوں، اسے مکمل تو کر لوں۔ فرمایا میرے پیارے حبیب 2 رکعتیں تو پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، اب 2 رکعتیں تو منہ کر لے کعبہ کی طرف، اس لیے کہ میری عبادت بعد میں ہے، تیری رضا پہلے۔
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے ادھر منہ پھیر لو جدھر تم قبلہ بنانا چاہتے ہو۔ تو حدیث شفاعت میں ہے پیارے، تو امت کی بخشش مانگ رہا ہے، تو بخشش کا وعدہ تو ہم تو اسے کر چکے ہیں، بس ذرا مکھڑا اٹھا کے ہمیں دیکھتا جا، ہم تجھے دیکھتے جائیں، پھر جو مانگتا جائے گا تیری جھولی میں ڈالتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، حضور کا سچا عاشق بنائے، عمل کرنے والا بنائے، حضور پر درود پڑھنے والا بنائے، محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ حضور کی اس محبت کا صدقہ ہمارے لڑائیوں کو، جھگڑوں کو اللہ ان کا خاتمہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آنکھیں بند کر لیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے۔